حامدن للہ تعالی اولاً و ثانیہ ولعنان الثناء الیہ ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی حلبت الصلوات مجلیہ و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ الللاب کمالہی، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجاب جمالہی، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع و خصالہی، وہ جس نے خدا کا پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، اہرِ غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، آج کا یہ سالانہ عظمت قرآن پروگرام بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منعقد ہے۔ صدر محفل حضرت قبلہ مولانا الیاس چنیوٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معززین علاقہ، علماء اور میرے انتہائی عزیز بھائی قاری حق نواز صاحب، جن کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، خلاق عالم سے دعا گوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ محفل خالق کائنات کی اس لاریب کتاب کے یاد کرنے والوں کے اعزاز میں منعقد ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن افراد نے، جن بچوں نے اس کتاب خدا کو یاد کیا اور جن افراد نے پڑھایا، خلاق عالم دونوں کی اس سائی عظیمہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انہیں صحیح معنی میں کتاب خدا کو پڑھنے اور سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت مبارکہ ہے، مختصر ہے، آپ تمام حضرات اس سورت مبارکہ سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ آپ سب کو وہ یاد ہے، تقریباً تمام کو یاد ہوگی۔ قل هو اللہ احد، سورت اخلاص، کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ سورت اخلاص کے بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک رات میں ایک تہائی حصہ تلاوت کر سکتے ہو قرآن مجید فرقان حمید کا؟ تو صحابہ جواب میں کہتے ہیں کہ اتنی جلدی یہ ایک تہائی حصہ کیسے تلاوت کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا، یہاں جب صحابہ کی بات آئے گی تو فقط قرآن پڑھنا مراد نہیں ہوتا، فقط تلاوت مراد نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں گے کہ یار آج کے زمانے میں 10 سپارے ایک حافظ رات کو عشاء کے بعد شروع کرتا ہے اور فجر تک شبینے میں سنا دیتا ہے، اور بعض اوقات پورا قرآن سنا دیتے ہیں 3 حافظ مل کر، ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ کہیں کہ یہ تو ممکن ہے، اور صحابہ نے یہ کیسے کہا کہ تلاوت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لمحے میں جب صحابہ کی بات آتی ہے، اور یہاں مراد بھی یہی ہے کہ جب سرکار نے صحابہ سے پوچھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قرآن کو وہ فقط پڑھتے نہیں تھے، اس میں غور و فکر بھی کرتے تھے، اس کو فقط پڑھا نہیں جاتا۔ قرآن فقط پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورت اخلاص تلاوت کی اس نے 1/3 قرآن پڑھا،
اور جس نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص تلاوت کی اس نے سمجھے قرآن پڑھا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا ثواب خلاق عالم کی طرف سے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. چونکہ یہ سورت دراصل جس لمحے میں کفار نے سوال کیا خلاق عالم کے اس عظیم پیغمبر سے کہ آپ جس رب کی بات کرتے ہیں، جس پروردگار کی بات کرتے ہیں، اس کا کوئی تعارف کروائیے، اس کا نام و نسب بیان کیجئے، اس کا شجرہ بیان کیجئے، وہ کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے کون، اس کا بتلائیے تو صحیح. تو جب یہ سوال کیا گیا تو اس وقت خلاق عالم کی طرف سے یہ سورت اتری. اور اس سورت کو اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ، پوری دل کی صاف نیت کے ساتھ، پاک نیت کے ساتھ آپ نے رب کی وحدانیت کا پرچار کرنا ہے. خلاق عالم اس میں ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اور ہو یہاں جو مراد لی گئی وہ زمانے سے مراد ہے کہ جس زمانے میں لوگ اگر کوئی مشکل پیش آتی تو اس وقت تو اللہ کو پکارتے، لیکن جب انہیں اس پریشانی سے نکال دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس میں شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ الصمد، کہ وہ ذات ایسی ہے جو بے نیاز ہے. سمد ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ایسی چٹان جس کے سائے میں لوگ پناہ حاصل کرتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جس میں نہ کوئی شے داخل ہو سکتی ہے نہ اس سے کوئی شے نکل سکتی ہے. سمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. تو اللہ الصمد وہ بے نیاز ذات ہے. پھر ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے. یہ الفاظ ادا کر کے یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا بنایا. اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا ہمسر. قرآن مجید فرقان حمید خلاق عالم کی بہترین کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے. اس کتاب کا بہترین اسلوب ہے، اس میں بلاغت بھی موجود ہے اگرچہ بلاغت کی کتاب نہیں ہے. یہ شفا بھی ہے لیکن دم اور تویز کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے لیکن دیواروں میں الماریاں بنا کر بند رکھنے کی کتاب نہیں ہے. یہ باعث برکت تو ہے لیکن صرف سر پہ رکھ کے بچیوں کو رخصت کرنے کا نام نہیں ہے. عقائد کی کتاب ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے. انسانیت کے ذمے ہے کہ اس لا ریب کتاب کی تلاوت کرے، اس کو سیکھے اور اس کو پڑھے، اور اس کو پڑھ کر اس سے خالق کائنات کے پیغام کو حاصل کرے اور اس کے مطابق زندگی کو بسر کرے. خلاق عالم جب مخاطب کرتے ہیں تو الفاظ مختلف استعمال کیے جاتے ہیں، اور خالق بعض اوقات ایک لفظ ذکر کرتا ہے کتاب خدا میں اور اس کو ایک لمحے میں ایک معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، دوسری طرف اسی لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کر دیتا ہے. خالق ہے، اس کی کتاب ہے. میں نے آپ سے کہا بلاغت ہے اس میں، لیکن بلاغت کی کتاب نہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ احد بھی استعمال ہوا، قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ واحد بھی استعمال ہوا، اور تقریباً 2697 مرتبہ خالق کا نامی اللہ بھی استعمال ہوا ہے. اور لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے سوائے اس کی ذات بابرکات کے. اس کے علاوہ یہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. خالق کائنات اس سورت مبارکہ میں کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. پھر اللہ کئی مقامات پر اپنے لیے واحد کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے. واحد اور احد میں معمولی سا فرق ہے. کتاب بے خدا سے آشنا افراد اس کو سمجھ سکتے ہیں، یا عربی لغت سے واقف افراد اس کا اصل معنی اور مطلب سمجھ سکتے ہیں. میں آپ تک اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں کہ احد اور واحد میں فرق کیا ہے. احد اور واحد اگرچہ گنتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب گنتی گنی جائے تو واحد کہا جاتا ہے. واحد کا معنی ایک ہے، اور جب احد کہا گیا تو احد کا معنی اکیلا ہے. احد کا معنی اکیلا اور ایک کا فرق، اکیلے اور ایک کا فرق سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ اکیلا اور ایک، کل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اکیلا جس جیسا کوئی اور نہ ہو، جس جیسا کوئی اور نہ ہو، اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا.
اور خلاق عالم اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے اور اسی معنی کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کی مثل ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کا ہمسر ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس جتنی قدرت رکھتا ہو، اس کے اختیارات میں شریک ہو۔ وہ تنہا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کی مثل کوئی اور نہیں ہے، تنہا اپنے اندر وہ یہ مقام رکھتا ہے۔ خلاق عالم لفظ عہد کا استعمال کر کے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جب قوم یقین رکھے گی، عقیدہ بنائے گی، نظریہ بنائے گی، تو نظریہ بناتے ہوئے اس کی وحدانیت پر یقین اس طرح اور اس قوت کے ساتھ رکھنا ہے کہ قالوا ربنا اللہ کہا گیا، یہ الفاظ کہے جائیں کہ اللہ ہے، یہ الفاظ کہے جائیں وہ مالک ہے، یہ الفاظ کہے جائیں وہ رازق ہے، یہ الفاظ کہے جائیں وہ مشکل کشا ہے، یہ الفاظ کہے جائیں وہ حاجت روا ہے، تو یقین رکھا جائے وہ تنہا حاجت روا ہے، یقین رکھا جائے وہ تنہا مشکل کشا ہے، یقین رکھا جائے وہ تنہا رازق ہے، یقین رکھا جائے وہ تنہا اولاد دینے والا ہے، یقین رکھا جائے وہ تنہا اس کائنات کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور اس کائنات کا مالک نہیں ہے، وہ اس میں یکتا ہے، بے مثل ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ خلاق عالم جس لفظ کو اپنی ذات کے لیے استعمال کریں اور استعمال کرتے ہوئے اس کو تنہا کے لفظ کے طور پر بیان کریں اور مطلب یہ لیا جائے کہ اس کے سوا کوئی اور اس جیسا نہیں، اس کے سوا کوئی اور اس کی مثل نہیں، وہ تنہا ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے، اس تنہائی کے لفظ کو بالکل اسی معنی کے ساتھ خلاق عالم ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لستن کآدم من النساء۔ کیا کہتے ہیں اللہ کہ ایک طرف اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں، کیا کہیں کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کوئی نہیں، کوئی نہ اس سے ہوا ہے نہ وہ کسی سے ہوا ہے، اور اللہ کیا ارشاد فرمائیں ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک بھی اس کی مثل۔ توجہ ہے، یعنی رب جہاں یہ کہے قل هو اللہ احد تو معنی کیا ہوا کہ اللہ کہہ دو اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اور جب اللہ رب العزت اسی آیت کے لفظ کو آخری آیت میں لے کر آئیں اور کہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہا تو یہاں بھی احد ہے، لیکن معنی کیا ہوا کوئی ایک بھی اس کی مثل نہیں، وہ تنہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولے نا، کیا ہے؟ تنہا ہے۔ اسی لفظ کو ذکر کرتے ہوئے خلاق عالم نے امت کی ماؤں کو مخاطب کیا ہے اور مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے لستن کآدم من النساء، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہاری مثل نہیں ہے۔ ذرا مقام و مرتبہ سمجھیے، احترام دیکھیے، امت کی رہنمائی کرتے ہوئے خلاق عالم اپنی لاریب کتاب میں یا نسان نبی کہہ کر اے نبی کی بیویوں لستن کآدم من النساء، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے جیسا نہیں ہے، یعنی جس لفظ عہد کو خلاق عالم اپنی وحدانیت کے لیے استعمال کرے، جس لفظ عہد کو خلاق عالم اپنی یکتائی کے لیے استعمال کرے، اپنے بے مثل ہونے کے لیے استعمال کرے، اپنے ایسی ذات ہونے کے لیے استعمال کرے جس جیسا اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، اسی لفظ کو محمد الرسول اللہ کی ازواج مطہرات کے لیے ذکر کرتے ہوئے خلاق عالم کہے لستن کآدم من النساء، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہاری جیسی نہیں ہے، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہاری مثل نہیں ہے۔ رب نے جو مقام تمہیں عطا کیا ہے تم اس میں یکتا ہو، رب نے جو تمہیں مرتبہ دیا ہے تم اس میں تنہا ہو، رب نے جو تمہیں فہم دیا ہے تم اس میں تنہا ہو، رب نے جو تمہیں شعور دیا ہے تم اس میں تنہا ہو، رب نے تمہیں جو گھرانہ دیا ہے تم اس میں تنہا ہو، رب نے جو تمہیں عزت دی ہے تم اس میں تنہا ہو، رب نے جو تمہیں منزہ کیا ہے اس منزہ ہونے میں بھی تم تنہا ہو، تم اکیلی ہو۔ جنہیں رب نے یہ مقام بخشا ہے، یہ فضل
فضیلت دی ہے، تمہیں محمد کا حرم عطا کی ہے۔ محمد وہ ہیں جن جیسا اس کائنات میں خلاق عالم کے بعد کوئی اور وجود ہے ہی نہیں۔ سب سے اعلیٰ اور الفاظات جسے محمد کہا جاتے، محمد کے نکاح میں جنہیں دیا گیا ان کے لیے بھی خالق کہتے لست النقادم من النساء، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو تمہارے جیسا ہو۔ ایک لمحے کے لیے عورت کا حق بنتا ہے، قانون اجازت دیتے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ عورت اپنے شوہر سے حقوق زوجیت طلب کرتی ہے، عورت اپنے شوہر سے نان و نفقہ طلب کرتی ہے، قانون اجازت دے، شریعت حکم کرے کہ بیوی مانگ سکتی ہے، شوہر سے طلب کر سکتی ہے، اور اگر شوہر نہیں دیتا تو اس کے لیے احتجاج بھی ہوتے، شوہر نہیں دیتا جرگہ بھی بنتے، شوہر نہیں دیتا فیصلے کے لیے عدالت تک جایا جاتا ہے۔ لیکن جس لمحے میں ازواج مطہرات نے پیغمبر سے سوال کیا، رب کی طرف سے آیا تم سوال نہیں کر سکتی کیونکہ لست النقادم من النساء، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے جیسا نہیں ہے، تمہارا سوال نہیں بنتا۔ پھر رب اختیار دیتے، ذرا توجہ کر، خلاق عالم نے جس نے اس کائنات کو بنایا وہ خالق جو اس جیسی کتنی لا تعداد زمینوں کا مالک ہے، وہ خلاق عالم کہ جس کے عرش کا ایک ٹکڑا تیری اس کائنات کی پوری کائنات کی انرجی پوری کرنے کو کافی ٹھہر جائے، وہ خلاق عالم جس کی عظمت، رفعت اور بلندی کو انسانیت زبان سے بیان نہیں کر سکتی ہے، وہ ان ازواج سے کہتے ہیں تم طلب نہیں کر سکتے لست النقادم من النساء، جو کہ تمہارے جیسا بنایا کوئی نہیں۔ پھر انہی سے کہا جاتے جو کہ ان جیسا رب نے کوئی اور نہیں بنایا۔ خالق کہتے ہیں تمہارے لیے اختیار ہے، چاہو تو محمد کو اختیار کرو، چاہو تو دنیا اختیار کرو۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت ازواج مطہرات، نعرہ تکبیر۔ چاہو تو بولے نا، چاہو تو دنیا اختیار کر لو، چاہو تو محمد کو اختیار کر لو۔ رب یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں تم چلے جاؤ میں اور لے آؤں گا، نہیں سمجھا میری بات؟ رب یہ بھی کہہ سکتا تھا نا، محمد کو حکم کر دیتے کہ انہیں چھوڑ دیجئے، رب اور آپ کے نکاح میں دے دے گا، لیکن رب نے انہیں اختیار دیا۔ آپ عظمت سمجھ رہے ہیں؟ رب نے انہیں کیا دیا؟ اختیار دیا ہے کہ تمہیں اختیار حاصل ہے، چاہو تو قبول کر لو۔ لیکن چونکہ ان جیسا رب نے بنایا کوئی نہیں، انہوں نے قبول کیا ہے محمد، پسند کیا ہے آقا۔ دنیا نہیں مانگی، دنیا مانگنے میں اس لمحے میں نان و نفقہ مانگنے میں حرج تو کوئی نہیں، لیکن چونکہ ان جیسا رب نے بنایا کوئی نہیں، تو لمحہ بھر کے لیے یہ دنیا کا خیال جو ان کے دلوں سے ہو کر گزر، یہ تو لمحہ بھر کے لیے جو ان کا حق تھا، لمحہ بھر کے لیے جو انہوں نے پیغمبر سے سوال کیا، اور دل سے لمحہ بھر کے لیے جو یہ خیال گزرا، اس پر بھی خلاق عالم نے ان کی طہارت کو بیان کیا، ان کے مرتبے کو بیان کیا، ان کی عظمت کو بیان کیا، ان کی بلندی کو بیان کیا، اور بلندی بیان کرتے ہوئے خلاق عالم کہتے پہلے بھی ازواج مطہرات کو مخاطب، بعد میں بھی ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے خالق کہتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، رب ارادہ کرتے ہیں تمہارے دلوں سے یہ لمحہ بھر کے لیے جو دنیا کا خیال گزرا تھا، رب نے اسے رجس قرار دیا ہے، اس رجس کو دور کرتے ہیں۔ رب جب ارادہ کرے وہ اتنا بڑا مالک ہے، اتنا بڑا خالق ہے، اتنا بڑا شہنشاہ ہے، اتنا بڑا حکمران ہے، جس جیسا کوئی اور نہیں، وہ مالک یوم الدین ہے۔ جب کوئی اور نہیں ہوگا، کسی کی آواز بلند نہیں ہوگی، کوئی اور پکار نہیں سکے گا، جو بولے گا اس کی اجازت سے بولے گا، جو بات کرے گا اس کے اذن سے کرے گا، جو بات کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا رب اسے کہے گا تم بولو، تب بولا جائے گا۔ وہ تنہا جو اس کائنات کا مالک ہے، وہ خلاق عالم کہتے انما یرید اللہ، وہ رب کہتے جو سوتا نہیں، وہ رب کہتے جو اونگتا نہیں، وہ رب کہتے جو بھولتا نہیں، وہ رب کہتے جسے بہم نہیں ہوتا، وہ رب کہتے جسے بدا نہیں ہوتا، وہ رب کہتے جسے وسوسہ نہیں ہوتا، وہ رب کہتے جسے دھوکہ نہیں ہوتا، وہ رب کہتے جس کی شان کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہ لازوال بے مثال ذات ہے۔ وہ رب کہتے انما یرید اللہ، رب ارادہ
کرتے جب وہ ارادہ کر لے ممکن نہیں اس کا ارادہ رک جائے، ممکن نہیں ارادہ کم ہو جائے، ممکن نہیں ارادے میں رکاوٹ آ جائے، ممکن نہیں ارادے کو ختم کیا جا سکے، ممکن نہیں، وہ فقط ارادہ کرتے ہو جایا کرتے۔ رب ارادہ کرتے ہوئے کہتے انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ کیونکہ لَسْتُنَّ كَاذِبٍ مِّنَ النِّسَاءِ۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ بولے نا، اچھا بولو، ہاتھ کھڑا کر کے دسو جاگ رہے ہیں؟ سارے جاگ رہے ہیں؟ پکی بات ہے، توجہ ہے آپ کی؟ تقریر شروع کریے، بولو نا، سچی گل دستا میں تو میں بنی ہے تمہید، میں نو 1 گھنٹے دا ٹائم ملے ہے، حالے کتنا ٹائم ہویا ہوتا 14 گھنٹہ ہویا؟ کیوں جی؟ 5 منٹ جی بجے توڑے حساب نال 5 منٹ تو پھر تو ٹائم جلدی پورا ہو جائے۔ توجہ ہے جی؟ بولے نا، عنوان شروع کریں جی۔ مجھے کہا تو تھا مولانا صاحب نے، اپنا قاری حق نواز صاحب نے، کہ آپ نے عظمت قرآن عنوان ہے، تو اس حوالے سے میں نے قرآن کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک عنوان دینا چاہتا ہوں جس کے لیے یہ میں نے ساری تقریر تمہید باندھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ اب تک جتنی گفتگو تھی یہ میں تمہید ہی کی ہے، اصل تقریر میں توڑنا لہون کرنی۔ توجہ ہے؟ بولے نا، توجہ ہے؟ لیکن ایک وعدہ آپ کریں گے پہلے، تب میں اگلا حصہ شروع کروں گا، تقریر تب شروع کروں گا۔ وعدہ آپ کہیے کہ اب جو جہاں بیٹھا ہے یہیں بیٹھا رہے گا، کوئی کسی کو بلانے نہیں آئے گا، کوئی پانی دینے نہیں آئے گا، تھوڑے لمحے کے لیے آپ یوں سمجھے کہ آپ روزے میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بولیں بات شروع کریں یا اتھے دعا کرائیے؟ تھکے بیٹھے ہوتا 12:15 ہوئے، نیند تو نہیں آ رہی آپ جی؟ بیٹا آپ ایہی گل میں کی تھی، بیٹا بیٹھ جائے، یہ بھی خیر ہے، یہ واسطے بھی بیٹھ جائے۔ توجہ ہے؟ قاری صاحب تو اللہ سائیں یا چنیوٹی صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ حضرت کے گھرانے کا ہم پر بڑی شفقت ہے اور بڑی ان کی نوازش ہے۔ میرے بڑے بھائی شہید ہوئے اور اس تنہائی کے اس ماحول میں حضرت علامہ منظور احمد چنیوٹی دامت برکاتہم العالیہ خود تشریف لائے اور ہمارے سروں پر دست شفقت رکھا۔ ان کے خاندان کا ہم پہ بڑا احسان ہے، ان کی مہربانی، اور آج بھی اس عمر کے اس حصے میں اس محبت کے ساتھ اپنی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کو عافیت اور راحت عطا فرمائے۔ توجہ ہے جی؟ بولیں، گل شروع کریے۔ 3 ایسے ہیں جن کی مثل کوئی نہیں، 3 شخصیات ایسی ہیں جن کی مثل کوئی نہیں۔ یہ ساری گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، لفظ احد سے لے کر لستن کاذب من النساء، اور پھر اس کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بات سمجھ میں آگئی جی؟ 3 ایسے ہیں جن جیسا، 3 ایسے ہیں جن جیسا کوئی اور نہیں، 3 شخصیات۔ پہلی کون ہے؟ اچھا اچھا اور اچھا اور اچھا، یار اللہ دا نام لیا جا رہا ہے، تو اسے چپ کیوں؟ اللہ دے گھر چ بیٹھے، کون ہے پہلی؟ چونکہ رب کی وحدانیت کا آپ نام لے رہے ہیں، اس کی عظمت کا نام لے رہے ہیں، میں نے اس لیے آپ کو منع نہیں کیا، لیکن اللہ شخصیت نہیں ہے، اللہ شخصیت نہیں ہے۔ میں نے بات کی ہے 3 شخصیات ایسی ہیں جن جیسا، بولیں جن جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ ان میں پہلی ہے محمد رسول اللہ۔ پہلی شخصیت کون ہے جی؟ پہلی کون ہے؟ محمد رسول اللہ، وہ جن کے لیے رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا ہے۔ اور نام کی بلندی رب نے کیا بتائی؟ پتہ ہے آپ کو رب نے نام کی بلندی کیا بتائی؟ رب کہتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ آدم نے آنکھ کھولی تھی تو عرش بری پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب آدم نے آنکھ کھولی تھی۔ اور آدم کی پیدائش سے اور اس کائنات کے بننے سے 2 لاکھ سال پہلے محمد کا نور بنایا گیا تھا، اور 2000 سال پہلے محمد کا نام اس میں محمد رکھا گیا تھا۔ اب وہ ذات بابرکات ہے کہ جن کو رب پہلے آسمان پر احمد کہتا ہے، دوسرے آسمان پر مجتبیٰ کہتا ہے، تیسرے آسمان پر مرتضیٰ کہتا ہے، چوتھے آسمان پر مزکیٰ کہا جاتا ہے، چھٹے آسمان پر مجید کہا جاتا ہے، اور 5ویں آسمان پر مجیب کہا جاتا ہے، چھٹے آسمان پر مظہر کہا جاتا ہے، 7ویں آسمان پر مقرب کہا گیا، جسے عرش بری پر حبیب کبریا اور رب کی کرسی پر رسول اللہ کہا گیا۔
جس کے لیے آل جہنم جب اس نے انہیں پکاریں تو عبد الجبار کہتے ہیں، آل جنت پکاریں تو عبد الکریم کہتے ہیں، جنہیں انجیل میں فاروق کہا گیا، زبور میں عاقب کہا گیا، جنہیں تورات میں تابا تابا کہا گیا، وہ محمد اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ذات، سب سے عرفہ ترین شخصیت، سب سے منزہ، سب سے بلند، جسے خلاق کے عالم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حاصل ہے، جن کی مدح انسانیت کر نہیں سکتی، بس یہی کہا جا سکتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، انسانیت آپ کی مدح کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کا بس نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں، اس کی استطاعت نہیں آپ کی مدح کی جا سکے۔ آپ تو وہ ہیں کہ گلیوں سے گزریں تو گلیاں گھنٹوں معطر رہتی ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے سورج کی آپ بازار میں نکلیں تو سورج کی تمازت آپ کے رخ انور کے سامنے مانگ پڑ جایا کرتی ہے، آپ تو وہ ہیں کہ آپ کا عکس دیوار پر پڑے تو لوگ اس میں اپنا چہرہ دیکھا کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے وجود پر رب مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ مکھی کو تمیز نہیں، وہ اچھائی پر بھی بیٹھتی ہے برائی پر بھی بیٹھتی ہے، جسے اچھائی اور برائی کی تمیز نہ ہو رب اسے محمد کے قریب ہے، بولے محمد کے قریب نہیں آنے دیتا۔ محمد تو وہ ہیں جن کی مدح میں ایک شخص نے 40,000 اشعار لکھے اور آخری شعر یہ لکھا تقی فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آپ لاپا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ محمد تو وہ ہیں جن کے لیے کہا گیا بلغ اللولاب کمال ہی، وہ بلندیوں پر اپنے کمال سے پہنچے، کشفت دجاب جمال ہی، ان کے جمال سے ظلمتوں کے سائے چھٹ گئے، حسنت جمیع و خصال ہی، کائنات کی تمامی خوبیاں ان میں موجود ہیں۔ محمد تو وہ ہیں جن کے لیے کہا گیا موسیٰ ہوش رفتہ بجک جلوہ دیدار تو این ذات می نگری در تبسمی، ایک جھلک کے اندر موسیٰ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ آپ تو وہ ہیں جو رب کی بارگاہ میں ہر لمحے مسکراتے رہتے ہیں۔ محمد کی زلفوں کی بات آئے انسانیت تھک جائے، محمد کی زلفوں کا حسن بیان نہیں کیا جا سکتے۔ آپ کے تراشیدہ لب، جن تراشیدہ لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ، میں کہوں تو بے جانی کہ اس کائنات کا یاقوت بھی محمد کی مسکراہٹ کو دیکھ کر بنا ہوگا۔ وہ یاقوت سے بھی خوبصورت تراشیدہ لب جن پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کی تشریح انسانیت بیان نہیں کر سکتی کہ اندھیرے میں مسکرا پڑے تو گمشدہ سوئی مل جاتی ہے۔ رب نے آپ جیسا کوئی نہیں بنایا، آپ سب سے اکمل ہیں، اکمل ہونے میں تنہا ہیں، آپ سب سے منزہ ہیں، اس منزہ ہونے میں تنہا ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہونے میں تنہا ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہونے میں تنہا ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں، خاتم المرسلین ہونے میں تنہا ہیں، آپ خاتم المعصومین ہیں، خاتم المعصومین ہونے میں تنہا ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہونے میں تنہا ہیں، یکتا ہیں، بے مثل ہیں، اور رب کا محبوب ہونے میں بھی آپ تنہا ہیں، یکتا ہیں، بے مثل ہیں، اور آپ جیسا کوئی۔ آپ اس میں تنہا ہیں۔ پہلی شخصیت کون سی ہوئی؟ بولیں جلدی کریں، کون سی ہوئی؟ محمد الرسول اللہ، پہلی شخصیت محمد الرسول اللہ۔ دوسری کون سی ہے؟ بولیں نا جی، اونچا 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 اور اونچا چنیوٹ آلے تو اڈی آواز نہیں نکل دی، حالانکہ توڑا ایم پی سٹیج تے بیٹھا ہے تو انت آواز نکلنی چاہیے۔ پھر ایم پی ایک منٹ، پھر ایم پی بھی وہ ہے جڑا عظمت رسول اللہ بھی بیان کرے اور اس کے لیے ڈٹ بھی جائے اور آپ کے منہ سے نام بھی نہ نکلے، بولے نا، اور نام اس کا نہ نکلے جو پہلا ختم نبوت کا محافظ ہے جی، اور ختم نبوت کے لمبردار بیٹھے ہوں ہیں جی، ختم نبوت کے لمبردار بیٹھے ہوں اور اس کا نام نہ نکلے جو پہلا محافظ ہے، بولے نا۔ دوسری شخصیت کون سی ہے؟ اونچا 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 اونچا، کون؟ ایک دفعہ نعرہ لگا کے بتائیں نا، گلی گلی نگر نگر چرچے ہیں جس کے عرش پر، اونچا اونچا گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی نگر نگر ابو بکر 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 ابو بکر۔ تساں نعرہ نہ لاؤ، ٹائم تقریر دا گھٹتا جانا، میں تم دستا پہ آنے بس جی میں تساں ڈلے ہو کیوں جی قاری صاحب
جیویں جیویں ڈلے نے میں ان جو ٹائم گھٹا دینا پھر گلا نہیں کرنا. توجہ ہے بولے نا. دوسرا کون ہے؟ ابو بکر. ابو بکر اس میں یکتا اور تنہا ہے کہ وہ واحد شخصیت ہے جو محمد الرسول اللہ پر ایمان لے کر آئی اور اس نے معجزہ طلب نہیں کیا. واحد ہے دلیل نہیں مانگی. واحد ہے جس نے پیغمبر سے سوال نہیں کیا. واحد ہے جو پیغمبر کا یار کہلاتے. واحد ہے جو محمد الرسول اللہ کے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہوئے. ابو بکر اس میں تنہا ہے جسے محمد کا ساتھی ہونے کا وہ شرف حاصل ہوا جس کے لیے قرآن کہتے اس یقولون صاحبی محمد. اس میں ابو بکر تنہا ہے جس کے لیے رب کہتے لا تحزن. ابو بکر اس میں تنہا ہے جس کو محمد کا ساتھ غار کی ان راتوں میں عطا ہوا اور اگلے دن جب اٹھے پیغمبر سوال کرتے ہیں ابو بکر آپ کی چادر کہاں گئی؟ ابو بکر جواب میں کہتے ہیں رات کو چادر کے ٹکڑے کیے تھے. چادر کے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کیا تھا. جواباً خلاق عالم کا عظیم پیغمبر رب کی بارگاہ میں دعا کو ہوتے اور کہتے ہیں اللہ میرے گھر کے سامنے جنت میں ابو بکر کا گھر بنانا. جبریل اسی لمحے میں آسمان سے اترتے اور آ کر کہتے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا. ان اللہ قد استجاب لک. رب آپ کی دعا کو محمد قبول کرتے. ابو بکر اس میں تنہا ہے. ابو بکر اس میں تنہا ہے. محمد پر جب خلاق کے عالم کا پورا فضل اترا ہے تو محمد عربی کو مسجد اقصی میں امام الانبیاء بنا کر امام النبیین بنا کر بتلا دیا کہ یہ سردار ہے اور یہ پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی ہیں. یہ آقا ہے. پیچھے کھڑے ہوئے افراد ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اور یہ ان سب کا سردار ہے. ان کا بڑا ہے اور یہ ایسی منزہ اور الفاظات ہے جس جیسا کوئی نہیں. اور جب محمد کا فضل ابو بکر پر پورا اترا ابو بکر اس میں تنہا یکتا اور بے مثل ہے جسے پیغمبر نے اپنے مسلح پر کھڑا کیا اور نمازیں پڑھوائی ہیں. اور ابو بکر اس میں یکتا اور تنہا ہے کہ جب نماز ابو بکر پڑھائے جہاں ابو بکر چھوڑتا ہے اسی آیت سے جہاں ابو بکر چھوڑتا ہے اسی حرف سے جہاں ابو بکر چھوڑتا ہے اسی جملے سے محمد عربی قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے. ابو بکر اس میں تنہا ہے. مننا ہے یار ایک کو ہوندہ ہے باقی توڑے نعرے دی توڑی اپنی مرضی ہے پر یار ایک کو ہی ہوندہ ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ چھوڑ کر جا بھی سکتا ہے. یار ہے یار غار تھوڑی ہے. ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے. ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے. بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے. اس پہ شاہد نورانی فرمان بھی رب کا قرآن بھی. زانوے یار پر یار فی الغار پر دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی فیض فرما ہوئی. بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے. اس تقرب کے منظر کو اس تقرب اور اس غار میں ایک سانپ سے اور اس غار میں آج تو کتنے سانپ ہیں نا جن سے برداشت نہیں ہوتا پر اس غار میں ایک سانپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا. سانپ نے ڈس لیا سانپ نے ڈس لیا. سانپ کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا مگر اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک محرم خواب تک. نہیں یہ جملہ تو سمجھے نہیں سمجھے جملہ. اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک. صاحب وحی کو جگایا نہیں جاتا. صاحب وحی سوئے ہوئے ہوں تو صاحب وحی کو جگایا نہیں جاتا کہ ہو سکتا ہے خواب دیکھ رہے ہوں. اور چونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. اور ابو بکر کی آنکھ سے نکلا آنسو. نہیں سمجھے. اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک محرم خواب تک. محرم یہ کبھی آیا میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو پورا کھولیں گے. ایک شب تار کو مکمل کھولیں گے انشاءاللہ. توجہ ہے. اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک محرم خواب تک نکرائی آب کا جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا. ایک سفر تو وہ ہے نا جو آقا کا مدینے سے غار سور تک ہوا اور غار سور سے مکہ سے غار سور تک ہوا اور غار سور سے مدینہ تک ہوا.
ایک سفر وہ بھی ہے جو 3 راتوں کا، اور 3 راتوں میں جب سانپ نے ڈنگ مارا اور زہر نے سرایت کیا اور زہر چلتا 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 ابو بکر کے وجود میں پھیلتا 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 حتیٰ کہ ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا، مگر صدیق کانپا نہیں، تڑپا نہیں۔ تساں سپ ویکھ لو اچھل پاؤندے اندے گل ہے نا، بعض بندے بھی سپ ورگے ہوندے، بعض بندے بھی او آ جاویں تے بندہ احترام نال نہیں کھلوندا، ہاں جی آ جاویں تے بندہ احترام نال تے نہیں نہ کھلوندا، بولو ہوندا نا اس طرح بھی ہو جاندا، بندہ احترام نال نہیں کھلوندا، وہ پتہ یار کھلوتے نہ احترام نہ کیتا تے متا ڈس نہ لوے۔ توجہ ہے، بولے نا ایک سفر تو وہ ہے، اور ایک سفر یہ ہے کہ ابو بکر کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے۔ آپ ابو بکر کا عشق دیکھو، وہ اس میں تنہا ہے، وہ اس میں یکتا ہے کہ آپ سانپ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ اس کو سانپ نے ڈنگ مارا ہے اور وہ تڑپا نہیں، کانپا نہیں، ہلا نہیں کہ مبادہ آقا کی آنکھ کھل نہ جائے۔ یار عشق کی انتہا تو دیکھ، کمال تو دیکھ عشق کا، اتنا بڑا کمال، اتنی محبت کوئی ہے جو کر سکے؟ نہیں کوئی کر سکتا، جیسے ابو بکر نے کیا ویسے کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ سفر چھوٹا سا نہیں ہے کہ ابو بکر کی آنکھ سے آنسو نکلے اور محمد رسول اللہ کے رخسار سے گئے، یہ سفر چھوٹا سا نہیں ہے، اور ابو بکر اس میں تنہا ہے، ابو بکر اس میں، بولے نا تیسری شخصیت کون سی ہے جی؟ اچھا اور اچھا اور اچھا، کوئی شک نہیں حضرت عمر بے شمار خوبیوں میں تنہا ہیں، لیکن تیسری شخصیت وہ نہیں، تیسری شخصیت وہ نہیں ہے۔ تیسری شخصیت وہ ہے جسے محمد حمیرہ کہتے ہیں، تیسری شخصیت وہ ہے کہ جس کا چبایا ہوا سواک آقا کرتے ہیں، تیسری شخصیت وہ ہے کہ جس کی گود میں آقا دو جہاں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تیسری شخصیت وہ ہے کہ جس کے لیے آقا سوال کرتے ہیں بتاؤ کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ تیسری شخصیت وہ ہے اور وہ اس میں تنہا ہے، وہ اس میں ازواج مطہرات کے لیے رب کہتا ہے لَسْتُنَّ كَعَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے تمہارے جیسا کوئی نہیں، اور محمد عائشہ سے کہتے ہیں عورتوں میں سے تیرے جیسا کوئی نہیں، عورتوں میں سے، اور آپ کو اتنی فضیلت حاصل ہے کائنات کی ساری عورتوں پر جیسی کسی اور کو حاصل نہیں۔ وہ رب سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ میں نے محبت کی، سب کے حق ادا کیے، لیکن اگر کسی سے محبت زیادہ ہے تو اس پر میرا اختیار نہیں ہے۔ صحابی سوال کرتے پوچھتے آقا بتلائیے آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ جواب ملتا ہے عائشہ سے۔ وہ پھر سوال کرتے ہیں مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو آقا جواب میں ابو بکر نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں عائشہ کے باپ سے، عائشہ کے، بولے نا عائشہ کے باپ سے۔ اب آپ نے توجہ کرنی، توجہ ہے آپ کی، بولے نا میں ایک سلسلہ بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی، توجہ ہے آپ کی، بولیں شروع کریں۔ رب ایک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ محمد کائنات میں سب سے افضل ہے، خلاق عالم کے بعد محمد جیسا کوئی اور نہیں۔ محمد امام الانبیاء ہے، محمد جیسا رب نے کوئی اور پیدا نہیں کیا۔ محمد اس میں تنہا ہے، محمد خاتم النبیین ہونے میں، محمد افضل ہونے میں، اور محمد اس کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت ہونے میں تنہا ہے، بے مثل ہے، اس کا کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ اسی طرح ابو بکر کو جو مقام و مرتبہ عطا ہوا ویسا مقام کسی اور کو عطا نہیں ہوا، حتیٰ کہ امت اکٹھی ہوئی اور امت اکٹھی ہو کر کہتی ہے افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل بشر ابو بکر کو کہا جاتا ہے، اور امت اس پر متفق ہے، اس کا انکار کفر سمجھا جاتا ہے۔ پھر میں کہوں اگلا جملہ جو میں نے آپ سے کہا، 3 شخصیات ایسی جن جیسا کوئی نہیں، پہلی محمد، دوسری ابو بکر، تیسری امی عائشہ صدیقہ۔ امی عائشہ اس میں تنہا ہے جس کے لیے رب قرآن اتارتے ہے، امی عائشہ اس میں تنہا ہے جس کی طہارت کو رب قرآن میں بیان کرتے ہے، امی عائشہ اس میں تنہا ہے جس کے لیے طیب کا لفظ رب قرآن میں استعمال کرتے ہے، امی عائشہ اس میں تنہا ہے جس کی بدولت رب تیمم کا حکم اتارتے ہے،
امی عائشہ اس میں تنہا ہے جس کے بستر پر رب قرآن اتارتا ہے. رسالت باب کہتے ہیں مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دیا کرو. کسے کہتے ہیں؟ ان سے کہتے ہیں جن کے لیے رب نے کہا لستن کادم من النساء، تم جیسا کوئی نہیں. انہیں کہتے ہوئے کہتے ہیں تم میں سے تنہا عائشہ ہے جس کے بستر پر رب قرآن اتارتا ہے. عائشہ اس میں تنہا ہے کہ جس کے حجرے میں جب جبریل قرآن لے کر آئے تنہا نہیں آتا، 70,000 فرشتے امرا لاتے. عائشہ اس میں تنہا ہے جس کے حجرے کو رب جنت بنائے اور محمد کا مسکن بنائے. یہ تین ایسی شخصیات جن کی مثل کوئی اور نہیں ہے. یاد رکھیں گے آپ؟ بولے نا یاد رکھیں گے. ان سے عشق بھی ایسے ہی کریں گے کہ جس عشق میں پھر کوئی اور شریک نہیں ہوگا. محبت ایسی کریں گے کہ اس محبت میں پھر کوئی اور شریک، بولے نا پھر اس محبت میں کوئی اور شریک ان کے مقام و مرتبے میں کسی اور کو شریک تو نہیں کریں گے. جو رب نے فضیلت انہیں عطا کی ہے وہ اس میں تنہا اور جگتا ہے. پھر اس راہ پر چلتے ہوئے اگر آپ توجہ کرتے ہیں، اپنی غور و فکر کو بلند کرتے ہیں، اپنے کانوں کے دریچے ذرا کھولتے ہیں، اپنی سماعت کو وسعت دیتے ہیں اور اپنے شعور کو ادراک فراہم کرتے ہیں، تو آج بھی آپ کے کان اگر سننا چاہیں سن سکتے ہیں کہ مدائے امی عائشہ صدیقہ بیان کرتے ہوئے، ابو بکر کی عظمت بیان کرتے ہوئے، محمد الرسول اللہ کی رفعت اور شان بیان کرتے ہوئے، رب کی وحدانیت اور اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اگر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ کہہ کر گزر جائیں گے جیسے کہ مرکز حق نواز سے اگر آپ سنیں تو آج بھی سنائی دیتے ہیں. اور مرشد کہتے ہیں فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مخبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں.